رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ سکھا کر گئے کہ دعائیں جو ہیں وہ رات کی آخری حصے میں قبول ہوتی ہیں، اور کچھ لوگوں کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، یعنی کہ اتنا عرصہ ہو گیا ہے کبھی وہ وقت ہم نے جاگ کے دیکھا ہی نہیں. آپ کو لگتا ہے کہ یار پتہ نہیں ہوتا ہوگا کچھ، وہ کچھ لوگوں کے لیے صرف ایک متھ ہے. سو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ فجر کی نماز کی اذان سے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے اٹھیں، اور ہم ماشاءاللہ ہمیں سے جو فجر کی نماز پڑھتے ہیں وہ یوزلی فجر کی نماز کے ختم ہونے کے 5 منٹ پہلے اٹھ رہے ہوتے ہیں، بجائے یہ کہ اس کے شروع ہونے کے 5 منٹ پہلے اٹھنا. لیکن جب آپ یہ کوشش کرتے ہیں اور اٹھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ بات کرتے ہیں اور مکالمہ کرتے ہیں، یہ ایک اسپیشل دعا ہوتی ہے. کچھ لوگ کہیں گے یار آپ اس دن کو اتنا مشکل کیوں بنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ دعا کو تو کسی بھی وقت قبول کر سکتے ہیں. آپ لوگوں کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ لوگ صبح 4 بجے اٹھیں؟ کیا مسئلہ آپ کے ساتھ؟ دیکھیں، مثال کے طور پہ اگر آپ کی فلائٹ ہے صبح کے ٹائم یا کام کے لیے، تو آپ تھوڑا جلدی نہیں اٹھیں گے وہاں پہ جانے سے پہلے؟ مثال کے طور پہ آپ کی 5 بجے فلائٹ ہے، آپ صبح 3 بجے اٹھیں گے، آپ گھر سے 3:30 بجے نکل جائیں گے، اور جب آپ جا رہے ہوں گے آپ دیکھیں گے ہر کوئی سویا ہوا ہوگا، حتیٰ کہ جو ہے وہ جو جانور ہیں وہ بھی آپ کو روڈ پہ سوتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور اس وقت آپ ہی جاگ رہے ہیں تقریباً، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ یار رات کا آخری پہر ہے. اور اس وقت آپ سوچ رہے ہوں گے یار اس دنیا میں نے کیا کیا کارنامے کیے، اور آپ سوچیں گے یار میں ایسا کیا کام کرتا ہوں کہ صبح 5 بجے جو ہے مجھے ایئرپورٹ جانا پڑ رہا ہے. مطلب اس طرح کے سوال آ رہے ہوں گے آپ سے. لیکن پھر آپ کو یاد آئے گا کہ یار آپ اسی کام کے لیے 6 مہینے مارے پھر رہے تھے، آپ کو جاب نہیں مل رہی تھی. کیا فجر کی نماز سے 5-10 منٹ پہلے اٹھنا، کیا یہ کوئی بہت زیادہ آپ قربانی دے رہے ہیں؟ سوچیں آپ کی خدا نخواستہ والدہ بیمار ہو جائیں، آپ پتہ نہیں کتنے دنوں سے پریشان ہیں، کیا آپ اگلے دن تھوڑا سا جلدی نہیں اٹھ سکتے فجر سے پہلے کہ ان کے لیے آپ خاص اسپیشل دعا مانگیں؟ ہم ہمیشہ سن رہے ہوتے ہیں کہ خبروں میں کیا چل رہا ہے، لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں غزہ میں، شام میں، لوگ جو ہے وہ کشمیر میں جو ہیں ان پہ ظلم کیا جا رہا ہے. ہم سب پڑھ رہے ہیں، ہم اس کو پوسٹ کرتے ہیں، ہم اس کو شیئر کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ری ٹویٹ کرتے ہیں. کیا ہم 10 منٹ پہلے بھی اٹھتے ہیں فجر کی نماز سے پہلے کہ ہم ان لوگوں کے لیے خاص دعا کر سکیں؟ اور وہ دعا جو ہے وہ کبھی رد نہیں کی جاتی. ایک اور موقع جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ وہ دعا جو اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جاتی ہے. وہ لوگ جن کو ابھی تک میری بات نہیں سمجھ میں آ رہی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مسجد میں نماز سے پہلے پہنچتے ہیں. یار نماز سے پہلے مسجد میں پہنچنا، اور کچھ لوگ سوچ رہے ہیں یار نماز سے پہلے مسجد میں پہنچنا ہوتا کیسا ہوگا؟ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے. ہمارا تو یہ حال ہے، ہم اتنے عرصے سے ہماری روٹین ہوگی پہلی یا دوسری رکعت میں ملنے کی، ہم نے تو اقامت ہی بڑے عرصے سے نہیں سنی. ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی اقامت ہم سن لیں تو ہم کہیں گے یار یہ تو اذان میں کیا چیزیں بول رہا ہے. بھائی نہیں، یہ اقامت ہے، ہم نے جو ہے بڑے عرصے سے نہیں سنی. ہمیں چاہیے کہ ہم تھوڑا مسجد جلدی جائیں. ہوتا کیا ہے کہ ایک دن آپ جو ہے مسجد جلدی چلے جاتے ہیں، عشاء کی نماز جو ہے وہ 9:15 ہے، آپ 9:05 پہ پہنچ گئے وہاں پہ. اور اصل میں ہوا یہ تھا کہ آپ نے سمجھا تھا کہ نماز جو ہے 9 بجے ہوگی، اور آپ کو لگ رہا تھا کہ میں لیٹ ہو گیا ہوں، اور آپ جو ہے 10 منٹ پہلے آ گئے. آپ آتے ہیں اور شیخ کے پاس بیٹھتے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ شیخ جماعت کیوں نہیں ہو رہی ابھی تک؟ اور ایسے پوچھنے جیسے کہ آپ وہاں پہ انچارج ہیں، اور وہ کہتے ہیں بھائی بات سنیں، جو نماز ہے نا وہ 9:15 ہے. اچھا 10 منٹ ہے، میں ذرا بھی واپس آتا ہوں بھاگ کے. وہ کہیں نہیں رکو یار، سننے سے پڑھ لیں، اندر آئیں بیٹھیں آرام سے. اچھا اب جب ہم اندر آ گئے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نکڑ میں جا کے بیٹھ جائیں گے، فون نکالیں گے، اپنی ایک سیلفی لیں گے اور پوسٹ کریں گے، دیکھیں جی آج نماز میں جلدی کون آیا، لوگوں کو بتا رہے ہیں. ایسا نہ کریں، خدا کا واسطہ ہے، آرام سے بیٹھیں. آپ 5-10 منٹ پہلے آ گئے، آج آپ بیٹھیں، نکڑ میں بیٹھیں، اللہ سے باتیں کریں، اللہ کے سامنے اپنے مسائل رکھیں، دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کیسے فرماتے. اپنی دعا کو جو ہے وہ سیریس لیں اور سچے دل سے مانگیں، تبھی جا کے ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوں گی.